تو کنو مع صادقین کو حقیق امت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے ہم کو 4 راستوں سے اللہ ملتا ہے. اب یہ کمالات اشرفیہ کا ملفوظ سنا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ جب آپ لوگ رہیں گے تو 4 راستوں سے آپ کو اللہ ملے گا. وہ کیا راستے ہیں؟ طریق نمبر 1 کہ اللہ والوں کے اندر خاصیت ہے کہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے. یہ ایسی خاصیت ہے جیسے کہ مقناطیس میں کشش ہوتی ہے. اب کوئی کہے صاحب میگنیٹ میں کشش کیوں ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کیا. تو جس نے جو اللہ خالق ہے اللہ والوں کا، اس نے اپنے مقبول بندوں میں خاصیت رکھی ہے کہ ان سے ٹچ ہوئے اور آپ بھی مقبول ہوئے. بھائی دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ بجلی لگ گئی، کرنٹ لگ گیا کسی کو، بجلی لگ گئی، آپ اس کو کیوں نہیں چھوتے ہو کہ آپ کو بھی کرنٹ لگ جائے گی؟ مگر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میری محبت کا کرنٹ جن کو لگا ہوا ہے ان سے ضرور ملو، وہ میری محبت کی بجلی تمہیں اپنا میرا بنا دے گی. ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث کنوا مع الصادقین کی شرح کر رہی ہے کہ اگر تم میرے اللہ پیارے بندوں میں رہو گے تو میرے پیارے ہو جاؤ گے، اور تمہاری شقاوت، بدبختی، بدنصیبی جو گناہوں سے ہے، سعید ہو جاؤ گے. سعید شقاوت سعادت سے بدل جائے گی، پھر تم گناہ چھوڑنے کی توفیق پا جاؤ گے، کیونکہ گناہوں میں خاصیت ہے شقاوت کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. معلوم ہوا گناہ میں شقاوت کی خاصیت ہوتی ہے، اور گناہ سے حفاظت و تقوی میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا سایہ ہوتا ہے. جس پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے وہی گناہ چھوڑتا ہے. جو گناہ نہ چھوڑے سمجھ لو یہ ظالم تعالیٰ کی سایہ رحمت سے محروم ہے. تو ایک راستہ ہو گیا نا بھائی. اللہ والوں سے ہمیں کیسے اللہ ملتا ہے؟ نمبر 1 کہ ان کی صحبت سے ہماری شقاوت، بدبختی سعادت سے بدل جاتی ہے. دلیل بخاری شریف کی حدیث، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم. سبحان اللہ. فتح الباری شرح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے انہی کے ساتھ رجسٹر میں انٹر ہوتے ہیں. فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم اکراما لہم، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام میں جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اللہ پاک ان کی شقاوت کو سعادت سے بدلتے ہیں. طریق نمبر دو کہ ان کے دل میں اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، روزن ہوتا ہے. چیز دل کا دل یقین روزن بوت، ایک دل سے دوسرے دل میں روزن ہے، سوراخ ہے، روشن دان ہے، کھڑکیاں ہیں. نہ جدا چیز دل کا دل یقین روزن بوت، نہ جدا وہ دور کیوں دو تن بوت. فرمایا جسم تو الگ الگ رہتے ہیں اللہ والوں کے، مریدوں کے اور شاگردوں کے، مگر دل کا نور ان کا فضا میں ممزوج ہوتا ہے. جیسے ٹیوب لائٹ الگ الگ ہے یا نہیں، مگر روشنی ملی ہوئی ہے یا نہیں، یا روشنی بھی الگ الگ ہے. تو اللہ والوں کا قلب کا نور اور آپ کے دل کا، ان کا 1000 پاور کا نور، آپ کا 40 پاور کا بلب کی روشنی، سب مل کر کے قوی ہو جائے گی. اور تم بھی صاحب نور قوی بن جاؤ گے ان کی صحبت سے. کیونکہ دیکھ لو ٹیوب لائٹ الگ الگ ہے یا نہیں، مگر فضا میں روشنی منظور ہے یا نہیں. متصل نبوت سے پھالے دو چراغ کے جسم میں متصل نہیں ہوتے، نور شاں ممزوج باشد در مسار، ان کا نور فضا میں ملا ہوا ہوتا ہے. یہ طریق نمبر 2 ہے. ایمان و یقین و احسانی کیفیت منتقل ہو جاتی ہے اللہ والوں کی ان کے مریدوں میں اور شاگردوں میں جو عقیدت سے ان کے پاس بیٹھتا ہے. اور جس کو منتقل نہیں ہوتی اس کے قلب میں حسد ہے، نفرت ہے، بدعقیدگی ہے. اس لیے ان کے دل کی سرحد ان کے دل سے ملی نہیں ہوئی. کسی تالاب میں مچھلی ہے اور دوسرے تالاب نے اس کی سرحد سے ملاقات نہیں کی، اپنے کو دور رکھتا ہے، تو اس کی مچھلی اس میں نہیں جائے گی. جناب قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. طریق نمبر 2 ہو گیا نا. اور طریق نمبر 3 ان کی مجلس میں ایسی باتیں اللہ ان کی زبان سے بیان کرا دیتا ہے اور ان کی الفاظ میں ایسا نور نسبت ہوتا ہے جو ان کے الفاظ کیپسول ہوتے ہیں.
نور نسبت لیے منہ سے نکلتے ہیں، وہ کانوں سے آپ کے دل میں داخل ہو جائیں گے۔ ہر صاحب نسبت ولی اللہ کا ہر لفظ حامل نور نسبت، حامل نور نسبت ہوتا ہے، حامل درد دل ہوتا ہے۔ ان کے ہر لفظ کیپسول ہوتے ہیں، اس میں کیا بھرا ہوتا ہے؟ دوا نہیں ہوتی، وٹامن سی وغیرہ نہیں ہوتی، خالق وٹامن سی ہوتا ہے۔ درد دل، نسبت کا نور، ولایت کا نور، اس کے الفاظ نکل کر آپ کے کانوں کے ذریعے دل میں پہنچ جائیں گے۔ یہ طریق نمبر 3 ہے۔ مجلس ارشادات، ان کے ارشادات عالیہ سے الفاظ میں ان کا نور ولایت، نبی اگر ہے تو نور نبوت، اور نبی نہیں ہے تو نور ولایت۔ سامعین کے کانوں کی قیف سے بوتل دل میں، کانوں کی قیف، اس کی شکل بھی قیف کی طرح ہے، جیسے پیٹرول وغیرہ ڈالتے نا، ایک ایسی کپی سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کان بنائے ان کے دل کے بوتل میں، ان کے دل کی بوتل سے ان کے دل کی بوتل میں زبان سے کان کے ذریعے تبادلہ ہو رہا ہے۔ سامعین اور مریدین کے دل کے بوتل میں شیخ اور اللہ والوں کی دل کی بوتل سے ایک فی ہے، ایک من ہے، سمجھا ہے؟ عربی دوستو، عربی والوں دیکھو، ایک جگہ من ہے، ایک جگہ فی ہے، تو وہ نور ولایت منتقل ہوتا ہے ان کی زبان مبارک سے اللہ والوں کے، اور ہمارے کانوں کے ذریعے سے وہ ہمارے قلوب کی بوتل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام بہقی، یہ دعویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا ہے کہ امام علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے وقت کے امام بہقی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستو، مدرسوں سے اور کتابوں سے علم کی کمیات پاؤ گے، مقادیر مقدار پیدا ہوئی، 3 رکعت مغرب کی ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، سب مقدار مل جائے گا، مگر کیفیات علوم نہیں ملیں گے، اللہ والوں کے سینوں سے ملیں گے، کیونکہ کیفیات کے متحمل کاغذ نہیں ہو سکتے، لہذا احسانی کیفیت اللہ والوں کے سینوں سے منتقل ہوگی۔ اب ان کی عبارت دیکھو، فرماتے ہیں جو کچھ مالا بدھا منہوں میں پڑھا وہ شریعت کے کمیات و مقدار ہیں۔ اما نور باطن، دیکھو الفاظ، اما نور باطن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تو کتابوں میں پڑھ لو گے، لیکن نور نبوت وہ علم نبوت ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہو، یہ علم نبوت ہے۔ اما نور باطن صلی اللہ تعالی وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت جو قلب کے اندر ہے، یہ 7 سینے درویشہ باعث جی، یہ اللہ والوں کے سینوں سے پاؤ گے۔ ہو گیا 4 کہ ابھی نہیں ہوا؟ 3 ہوا۔ چوتھا نمبر یہ ہے، حقیر امت فرماتے ہیں کہ جس اللہ والے کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں دین سیکھنے، تو وہ راتوں کو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے خدا آپ کی محبت سیکھنے جو آئے ہیں ان کو محروم نہ فرما، ان کی آہ نیم شبی، ان کی آہواں نالے شب اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں فرماتا، تو رات کی دعائیں ان کو لگتی ہیں، رات کی دعائیں لگتی ہیں، لیکن خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ خالی دعا کرے گا اللہ میاں نظر بچانا، آپ کبھی نظر نہ ہونے پائے، دعا تو ہے اور اچھی بھی ہے، مگر اس خالی دعا سے نہیں کام چلے گا، جب سامنے کوئی آئے اور نظر یہ پردہ گرانا پڑے گا، یہ آنکھ کا پردہ۔ اب بتاؤ آندھی چل رہی ہو، اولے آ رہے ہیں اور آپ پردہ نہیں گرا رہے ہیں، تو حکومت فرماتے ہیں خالی دعا سے اللہ نہیں ملے گا اور نہ گناہ سے بچو گے، تدبیر بھی کرو، بھاگو۔ دیکھو ففروا کا حکم ہے کہ نہیں، یا وہیں بیٹھے رہو بس، ففروا الی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے کہ نہیں حضرت زلیخا سے؟ ان سے بھاگے کہ نہیں؟ اگر نہ بھاگتے وہیں بیٹھے رہتے، کہتے یا اللہ ان سے بچانا، یا اللہ وہ بیٹھی بھی ہوئی تو بچتے۔ فرار لازم ہے، قرار حرام ہے نافرمانی کے مواقع پر۔ اس لیے دوستو حکیم الامت نے کیا مثال دی کہ ایک آدمی ہر وقت دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بچہ دے دے، اولاد دے دے، اور شادی نہیں کرتا، بولو بھائی، رات بھر رو اور ایک دن نہیں، 10 برس تک روتے رہو، جب کوئی اللہ والا ملے گا تب کہے گا بیوقوف خالی دعا سے نہیں کام چلے گا، شادی کر، بیوی لیا، پھر دعا مانگو، تو ہمت سے کام لو، اسباب گناہ سے بھاگو اور اپنی نظر کو بچاؤ،
اللہ پر فدا ہونے اور وفاداری کا عمل شروع کرو. غداری کے ساتھ وفاداری کی دعا قبول ہوگی؟ آنکھ کھولے ہوئے دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ میاں کوئی بالو میرے آنکھ میں نظر نہیں دینا، بالو اڑ رہا ہے، آندھی چل رہی ہے، مولانا طوفان ہے، بہت تیز ہوا آ رہی، سب بالو ریت اڑ کے جا رہا، ابھی آنکھیں کھولے یوں کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا تم کو، ایسی میں دیکھتا ہوں. اور کہے اللہ میاں مگر نظر میں میرے کوئی بالو نہ جانے دینا ریت. بولو بچے گا یہ بالو سے؟ تو سمجھ لو جو حسینوں کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا زمانہ آ گیا. دیکھو تو دیکھ کتنی بے پردگی ہے، کان کھولے جا رہی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں غور سے. یہ کون سا لا حول ہے بھائی؟ یہ لا حول ولا قوت تو ہم پر لا حول پڑ رہا ہے. یہ اس لا حول سے کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہے غض بصر کرو، نظر بچاؤ، آگے بڑھو، پھر اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں حلاوت ایمانی بخشا. اب آگے فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے خالی اللہ والوں کی صحبت سے بھی اللہ والے نہیں بنو گے. کچھ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب اہل اللہ کی صحبت مل گئی آپ کو تو آپ کو ایک شرط بے شرط شے ہو گیا، بے شرط شے ہو گیا، اللہ والے مل گئے. مگر کچھ بے شرط لا شے بھی ہیں. یہ والذین جاہدوا، مجاہدہ بھی کرو، 4 قسم کا مجاہدہ بھی کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بانون ثقیلہ سے وعدہ ہے. نمبر 1 والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ نمبر 1 کیا ہے؟ تفسیر روحانی پیش کر رہا ہوں اب طلبہ اور علماء حضرات کے لیے. والذین جاہدوا فینا، فینا کے کیا معنی ہیں؟ 4 معنی ہیں. اس فینا میں 4 معانی، مفاہیم اربع اور معانی اربع پوشیدہ ہے. نمبر 1 الذین اختاروا المشقۃ، جاہدو کا ترجمہ کیا کیا؟ اختارو. جاہدو کا ترجمہ کیا ہے؟ اختاروا المشقۃ. الذین اختاروا المشقۃ، جو تکلیف کو اٹھاتے ہیں. ظالموں تکلیف اٹھانے کے لیے بہاتے ہو ہجڑوں کی طرح سے، مخنث کی طرح سے، اور نام لیتے ہو صوفی اور سالک کا. آپ بتاؤ. اللہ اکبر. یہ راستہ مردوں کا ہے، ہمت سے کام لو. واللہ خدا نے ہمت دی ہے، ہم چور ہیں، ہمت کو استعمال نہیں کرتے. اگر خدا ہمت نہ دیتا تو تقوی فرض ہی نہ ہوتا، تو ظلم ہو جاتا اللہ کی طرف سے کہ طاقت و ہمت نہیں اور تقوی فرض کر دیا. اختار المشقۃ، تکلیف کو اٹھاؤ. فی ابتغاء مرضاتنا، یہ پہلی تفسیر ہے روحانی کی. فی ابتغاء، یہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے، الابتغاء کا حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے، اس لیے وصل کے ساتھ پڑھو. فی ابتغاء الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو میری مجھ کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، کچھ کھو رہے ہیں شوق سے کچھ پا رہے ہیں ہم، یعنی کنکر پتھر اور گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، مولا کو پا رہے ہیں.